الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کل کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم، ان سے گناہگاروں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے۔ نیکوں سے اللہ کیسے مخاطب ہوگا؟ کس نرمی لہجے سے اللہ پاک گناہگاروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہا تھا اور میں نے 8-9 سال 10 سال کے بچے کو دیکھا، اس کی ماں کسی بات پر اس سے بہت ناراض ہوئی اور مار مار کر اس کو دروازے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا غصے میں۔ پھر فرماتے کہ میں دیکھتا رہا کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ بچہ اٹھا، کبھی تھوڑے دور دائیں گیا، پھر واپس آیا، پھر بائیں گیا، پھر واپس آیا، پھر آگے گیا، پھر واپس آیا۔ اس طرح 2-4 چکر لگانے کے بعد بچہ دوبارہ آ کر اپنے ہی گھر میں ماں کے دروازے کے پاس آ کر لیٹ گیا، یہاں تک کہ روتے روتے سو گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس وقت ماں کو غصہ تھا، اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، خوب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے بات، جب بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے پھر بعد میں ماں کو رونا آتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماں نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ بچہ گیا کہاں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ یہ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، ماں نے دیکھا اس بچے کو کہ وہیں پر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، چوما، بوسہ دیا، پار کے بیٹا تو کہیں گیا نہیں؟ کہ ماں میں دائیں بھاگا، بائیں بھاگا، آگے گیا، پیچھے گیا، سوچتا رہا ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں، لیکن سب کچھ کے باوجود آخر میں میرے دل نے یہ کہا مجھے دنیا کی ساری چیز مل جائے گی لیکن ماں کی محبت ملے گی تو اسی دروازے پہ ملے گی، اس دروازے کے علاوہ مجھے ماں کی محبت کہیں نہیں ملے گی، اس لیے میں لوٹ کر ادھر ہی آ گیا۔ چلو جیسا بھی ہوا لیکن ہے تو میری ماں، ایسی محبت مجھے کہیں نہیں ملے گی۔ اسی طرح انسان کہیں بھی بھٹک جائے، دائیں چلا جائے، بائیں کسی جگہ جائے، اگر اس کو محبت ملے گی تو اللہ کے در پہ ہی ملے گی۔ اللہ کے در کے علاوہ، اللہ کی یاد کے علاوہ کہیں اور اس کو سکون مل نہیں سکتا، ساری زندگی دوڑ لگا دے۔ اس لیے ایک بدو کہتا ہے الہی عبدک العاصی عطا کا، اے الہی، اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، عبدک العاصی عطا کا، اور تیرے پاس آیا ہوں، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ مقرم بالذنوب وقد دعا فإن تغفر، اے اللہ اگر تو نے معاف کر دیا، فإنک لذلک اہل، تو معاف کرنے کا اہل ہے، وإن تطرد، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، فمن یرحم سواکا، تیرے علاوہ میرے علم میں کوئی اور نہیں جو میرے اوپر رحم کرے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں، اللہ سے جڑ جانا، اللہ سے تعلق جوڑنا، تعلق ماں پیدا کرنا، تاکہ ہماری دعا دنیا بھی بن جائے، اللہ ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اسی لیے ہم سارے جمع ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن روحانی غذا لینے کے لیے، تھوڑے سے ذکر کے لیے، دایانہ ذاکرانہ صفات پیدا کرنے کے لیے، وہ روحانی قوت اور پاور پیدا ہو جائے جو مجھے اور آپ کو دین کے اندر چلنے میں آسانی پیدا کرے، اور دین کے اندر چلتے چلتے اللہ پاک جس حالت میں اس حالت میں اللہ موت عطا فرمائے کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ابھی تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ذکر کے بعد آخر میں پھر مراقبہ کر لیں گے، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔